بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ چودھری صاحب آج اسلام آباد تشریف لائے ہیں جی۔ لاہور کو چھوڑ دیا انہوں نے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ درجہ حرارت بالکل غیر یقینی کی صورتحال ہوگی۔ جھکڑ بھی چلیں گے، طوفان بھی آئیں گے اور بوندا باندی تو آج بھی ہوئی ہے۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، مجھے جی ہاکی کا میچ یاد آ رہا ہے۔ جب بالکل پیک پہ ہوتا تھا تو سمیع اللہ سے بال کلیم اللہ کی طرف، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، اور پھر کمنٹیٹر کہتے تھے کہ جی بال جو ہے وہ ہاف لائن کراس کر گئی ہے، سینٹر ہاف کے بعد پھر 25 لائن اور 25 لائن کے بعد ڈی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت میچ ہو رہا ہے ڈی میں، اور ڈی میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی سی ڈی ہوتی ہے ہاکی کی، اور اس میں کم و بیش کوئی 20 کھلاڑی جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ گول ہوتا ہے یا کیرڈ ہوتا ہے یا پلنٹی سٹروک ملتا ہے یا پلنٹی کارنر ملتا ہے، تو بڑا ہی اس وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، صورتحال کچھ ایسی ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کیونکہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جو ہے وہ اب تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے اور ان کے اعتماد میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کل رات سے، اور پہلی دفعہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں تھوڑی سی بے چینی پائی گئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر عمران خان ٹاسکنگ کر رہے ہیں، ٹاسک دے رہے ہیں اور اپنے انتہائی معتمد ساتھیوں کو ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور کچھ اور بھی ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس کو ہینڈل کرنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، لیکن معاملات کافی ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے انتہائی بے پیندے کا ہوتا ہے اور یہ کسی بھی لمحے کچھ بھی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو چودھری صاحب آپ نے سن لیا، معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے کچھ صحافیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں ہم تیار ہیں، اگلے 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ صحافی کا سوال تھا، تو مولانا نے کہا میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بار کامیابی یقینی ہے۔ اتنا کافی ہے، اب اپوزیشن میں کسی نقطے پر کوئی اختلاف نہیں، اپوزیشن تمام حل طلب امور پر اتفاق رائے کر کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن نے اپنے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد فوری پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ بظاہر امپائر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے انفرادی طور پر رابطہ کیا تو ادارے نے اس کا نوٹس لیا؟ حکومت گرانے کے بعد نئی حکومت کے قیام پر ابھی بات چیت نہیں ہوئی۔ امپائر جو صاحب نیوٹرل ہیں؟ نہیں، وہ کوئی یہاں جا کے کوئی جلسے جلوس تو نہیں کرا رہے کسی کی حمایت میں، نہ ایم این اے ایم پی اے توڑ کے دے رہے، نہ ان کو کوئی گائیڈ کر رہے ہیں، نہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح ان کے جلسے جو ہیں وہ اکھاڑیں اور ان کے بندے توڑیں۔ وہ اپنا آئین اور قانون کے تحت جو ان کی ذمہ داری ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور مسلح افواج نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ میں بھی آپ کو ایڈ کر دوں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیڈرشپ میں جو اس وقت امپائر کو کہا جاتا ہے، امپائر سے مراد ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو 100% شور کہ گو بائی بک، کانسٹیٹیوشن کے ادھر یا ادھر نہیں جائیں گے، اور تحریک عدم اعتماد ہو، پولیٹیکل معاملات ہوں، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، الیکٹورل کالج کا معاملہ ہے، یہ ہینڈل کرنا ہے پولیٹیکل پلیئرز نے، خواہ وہ اس طرف بیٹھے ہیں اس طرف بیٹھے ہیں، کسی قسم کی کوئی کال نہیں جائے گی، نہیں گئی، اور بوتھ سائڈ اکراس دا بورڈ
نہ ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے نہ ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مطلوبہ سہولت جو ہے وہ اب میسر نہیں رہی۔ اتنی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، نہ اتنی وہ نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق میرے پاس تو نہیں، ادھر بھی باتیں ہیں ادھر بھی۔ ابھی یہ دیکھو نا، اتنے گھٹیا اور غلیظ اور نیچے اتر کے الزامات لگا رہے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جو ہیں لیفٹنٹ جنرل فیاض حمید، جو پہلے آئی ایس آئی میں ایک سے زیادہ دفعہ مختلف حیثیتوں میں کام کر چکے ہیں، اور انہیں ملکی سیکیورٹی کے لیے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ طالبان کے لوگوں سے بات کرنے جو کہ گھیرے میں تھے، جی ادھر ہیلی کاپٹر سے اتر کے ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئے۔ ہر بندے کے بس کا روڈ نہیں ہے، ان کی ملکی خدمات ہیں، اور یعنی تمام لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ اس نے بڑی خدمات کی ہیں۔ وہ اس وقت وہاں وہ وزیرستان میں اپنا وہ کافی یعنی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے میرا کیا تعلق بھائی، میں اپنا ملٹری کی جو ڈیوٹی ہے وہ کروں، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں دشمن کا مقابلہ کرنے۔ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، تو میں نہیں کسی کو فون کرا۔ جی ہاں، اچھا کہانی سن لو ذرا۔ ہاں جی، یعنی وہ ایاز صادق کو فون کر دیا جی، سعد رفیق کو، بھائی ان کو کرنا ہے، اتنی حماقت کوئی مریم کو کر دے پھر۔ اچھا وہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ تو بالکل بےہودہ اور لغو باتیں ہیں۔ دیز آر بیس لیس اب ذرا امپائر کے بالکل یہ پکی پہلے بٹھا لے کہ ان کا ٹھیک ہے، امپائر کے نیوٹرل ہونے پہ بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اگر یہ ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسے نہیں ہے تو جیسے مجھے ایسے کوئی انفارمیشن ہوگا میں ملک کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت تک میرا ایک ممبر نے شکایت نہیں کیا، ایک ممبر نے بھی شکایت نہیں کیا۔ اچھا صابر شاکر صاحب، آپ اچھا میں ادھر آ گیا ہوں تو آپ نے سامنے ذرا زیادہ جی ہاں، یہ بھی میں سب کو ہی بتانا چاہتا ہوں، یہ کیا نیوٹرل یا نیوٹرل غیر نیوٹرل، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آئین اور قانون کے تحت پاکستان کی حکومت ہے، مسلح افواج اس کے ساتھ وفاداری سے کام کرنے کی پابند ہے۔ میں آپ کو اس میں نیوٹرل یہ نہیں ہے، نیوٹرل وہ ہے سیاسی داؤ پیج میں۔ جی ہاں، پیریڈ۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ نیوٹرل سے مراد صاحب جو یہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ارکان کو فون جاتے تھے، جو یہ کہنا تھا۔ میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، ہاں جی، اور ہمارا فرض ہمارے ہے پاس کہ بہت لوگوں زیادہ کو گائیڈ کریں۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، اس لیے وہ ساری باتیں ہم نہیں اور کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ اچھا، ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ جس طرح نواز شریف نے آئی ایس آئی کے ذریعے ایک صحافی جو آج کل بڑے وہ لڈیاں کبھی ڈالتے ہیں لندن میں کبھی یہاں، ابھی ان کو یہ مروڑ اٹھا ہوا ہے کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو اس سے اکانومی جو ہے بیٹھ جائے گی۔ یعنی یہ ایک نیا تھیری ایک آئی ہے، کوئی بات وہ نہ کہ جی وہ پیسے ان کو پاس آ جائے گے لوگوں کے۔ اچھا جس کو اس کو فوجیوں نے اٹھایا تھا، ادارے نے اٹھایا تھا، تو اس لیے جو بندے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ پہلے تازہ ترین صورتحال پہ پہلے ہم کہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے درست کہا ہے کہ امپائر جو ہے وہ اب نیوٹرل ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے ان میں سے تو کسی بندے نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ ہے۔ فواد چودھری صاحب جی، ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں کوئی ادارہ نیوٹرل نہیں ہوتا، ادارے حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ چیز بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج کے اندر ڈویژن ڈالنے کی کوششیں ایک انتہائی اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے ادارہ، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جناب چودھری صاحب، اب فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں، تو حکومت کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ہو نہیں سکتا نا، اٹ کین ناٹ بی ادروائز۔ میں اور بات کر رہا ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ بھی، میں بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کوئی غیر قانونی ان کو حکم دے گی تو وہ نہیں عمل کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ نے ماضی میں کوشش کی، جی ہاں، نواز شریف نے کہا نہیں ہے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں اور جی آئی ٹی میں فوجی نہ بھیجیں، تو انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کو اب یہ کریں یا آپ کے غیر قانونی آرڈر کو، پھر انہوں نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں۔ چودھری صاحب، ہاں، آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟
پارلیمانی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ الیکٹورل کالج میں اپوزیشن اور گورنمنٹ، حکومتی بینچ اور اپوزیشن بینچز، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں جو مرضی کریں، لڑیں مریں کھیلیں ہرائیں جیتیں، اس میں پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر کسی قسم کی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی آئین، یہ ہے آرٹیکل 95(1) وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% ارکان نے پیش کیا ہو، قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جس دن قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اس دن سے 3 دن کی مدت کے خاتمے سے پہلے اور 7 دن کی مدت کے بعد ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی، یعنی 3 سے 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی ہے، وہی 9 دن وہی۔ اور اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کو قومی اسمبلی کی مجموعی رکنیت یعنی کہ 342 کا ہاف اکثریت سے منظور کر لیا جائے، 172 ارکان، تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ اس گیم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان خود نکلے، چودھری صاحبان کے پاس گئے، اب ایم کیو ایم کے پاس جانا ہے۔ اسد عمر صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف سے معاملات طے کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ترجمان کل انہوں نے کہا کہ وزارت اعلیٰ پنجاب ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، سمپل سی بات ہے، اور انہوں نے کہہ دیا جناب وزارت اعلیٰ پنجاب دستک دے رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ مفت میں تو ووٹ نہیں دے گی، سنائیے جی۔ ہم امیدیں ہیں کہ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا وزیر اعظم کا امیدوار کو ووٹ دے، وہ مفت میں تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت خان صاحب نے ان کو پنجاب کا اسپیکر بنا دیا ہے، میرا خیال میں ہمیں ان کو ایک بہتر آفر دینا چاہیے۔ تو جناب یہ بلاول بھٹو نے ان کو، اب یہ آپ نے بات کی ہے نا، ہاں جی، اب جب آپ یا میں مشورہ دیں گے وزیر اعظم کو کہ وہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بجائے یہ ہے کہ اپنی تمام کشتی آپ ڈبو لیں اور اتنی کیتی کرائی ساری کھوچ پہ جائے اور پھر وہی لوگ آ جائیں جو جن کے خلاف آپ جدوجہد کر، اگر وہ ان کو گھر میں آ کے آفر کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ، تو پھر یہی آپ ارینجمنٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہی تو ہے نا، دیر یو آر، ہاں جی، ری پوزیشننگ کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ تو میں پہلے دن آج معاف کرنا، میرے گلے شکوے ہوتے ہیں برادرانہ یا مخلصانہ، یعنی میری مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خلاف ہو گیا ہوں کسی کے حق سے۔ اب مجھے بتائیں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے 3 مارچ کو میں نے کیا عرض کی تھی؟ آج 3 مارچ ہے نا، پورا 1 سال آپ نے ضائع کیا، معاف کرنا، 1 full year you have again destroyed your chances۔ آج یہ ساری گفتگو نہیں ہونی تھی، نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ میں نے 1 سال پہلے بار بار کہا، پھر آپ ایک دم آپ کے کان پک گئے تھوڑے، تو چوہے سب بار بار 3 مارچ تے آ جاندے ہو، تو 3 مارچ کو ان کو ہو گئی تھی شکست، اور یوسف رضا جیت گئے اور حفیظ ہار گئے اور 5 ووٹوں کا فرق تھا، اپوزیشن 169 اور جی ہاں، یہ حکومت اس سے 5 کم، 162۔ جی اس وقت آپ کے لیے بہت موٹا موٹا لکھا آیا تھا کہ آپ اپنے سواریاں اور اپنے کچھ ڈرائیور تبدیل کر لیں، کوئی ڈرائیور، کوئی کنڈکٹر، کوئی پالیسیاں، کوئی جو لوگ آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب، نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جناب یو ہیو نروز آف اسٹیل اور آپ جو ہے نا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، آپ کے مطلب کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کر سکتی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ آپ کو سر بہت ساری سہولیات میسر تھیں، سیلولر کمپنیز نے دی ہوئی تھیں بہت ساری، اب وہ سارے پیکیجز ہو گئے ہیں واپس، یہ تو یہ یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن۔ ہاں سر اب ان کی مرضی ہے نا سر، کیا نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے ہم نہ مانیں تو ذرا چودھری پرویز الہی صاحب کیا ہوا؟ آپ ذرا پہلے کیا کہا تھا جب فرسٹ ٹائم معاملہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو مسالے آ رہے ہیں، سنائی جی۔ ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان، بڑا دل ہے کچا ہی کھا لو، کچا ہی کھا جائیں۔ اب آج کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے۔
بھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، جب دھواں اٹھے گا نا ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے، نکلے گا، یہ نکل آئے گا۔ آپ ذرا سن لیں جی، جب وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب چودھری شجاعت حسین کی عیادت اور قافلی کے وہاں جو بھی اکابرین موجود تھے پرویز الہی سمیت ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو ان سے پی ٹی آئی کے ایک معتبر شخصیت نے میرے سے بات کی اور کہا کہ جی وہاں تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانے کی کوئی بات ہوئی ہے۔ میں کہا کس طرح؟ وہاں تو بزدار صاحب بھی بیٹھے تھے، باقی بھی سارے بیٹھے تھے، مجمع اور میلے میں تو باتیں نہیں ہوتی ایک بات، اور اس میں نہ ان سے اعتماد کی ووٹ کی بات کرنی انہوں نے، وہ تو گئے ہیں، انہوں نے ساری باتیں جنرل ٹرمز میں کی ہیں۔ جب یعنی سنجیدہ بات اس دن ہوگی جس دن وزیر اعظم پاکستان جناب محترم اسد عمر سیکرٹری جنرل اور وزیر منصوبہ بندی ان کو بھیجیں گے، یا چودھری محمد سرور کو بھیجیں گے جو گورنر پنجاب ہے جی، یا شفقت محمود کو بھیجیں گے، تو پھر یہ بات ہے کہ کوئی سیریس بات چیت ہو رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ مونس الہی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، جی ہاں، اور ساتھ ہی آ گیا ہے کہ اسد عمر جو ہیں وہ ان معاملات کو اب منطقی انجام تک لے کے جائیں گے، تو ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا خبریں اکٹھی نہ کریں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے کئی جگہ اور بھی بہت ذمہ داری کا پیغامات پہنچائے ہیں اور وصول کیے ہیں، لیکن جوہر صاحب پیغامات بھیجنا اور وصول کرنا یہ ایک الگ کام ہے، اور زبانی جمع خرچ والا معاملہ اب وہ نہیں ہو رہا، اب پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی تبدیلی بتانی پڑے گی۔ زبانی جمع خرچ والا چیپٹر کلوز نہیں، وہ ایک دیکھیں نا ایک چیز ہوئی ہے، وزیر اعظم نے ایک عوامی سطح پر ایک انیشیٹو لیا ہے، یہ بھی نہیں کوئی طوفان آ گیا اتنی بڑی، لیکن ایک جب پوری دنیا میں قیمتیں آسمان کی طرف جا رہی تھیں، 10 روپے کم 5 روپے کم یونٹ، اس وقت جوہر صاحب ایک میسیج تو گیا نا اس وقت جوہر صاحب پالیٹکس کیا ہے؟ بتائیں نا، اس وقت پالیٹکس جو ہے وہ قیمتیں کم کرنے یا زیادہ کرنے کی نہیں ہے، اس وقت الیکٹورل کالج کو سنبھالنا کیسے ہے، سمپل، الیکٹورل کالج کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، وہ ووٹر کو بھی سنبھالنا بھائی، کیا نا پھر ایک کیا نا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کو سن لیں۔ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ عدم اعتماد میں کیا کریں گے، ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، یا میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس، کس لیے آیا ہوں؟ کیا کل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے چودھری صاحب سے ہیلپ مانگی ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عدم اعتماد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ بڑھاتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ فواد چوہدری صاحب کو سنوائیں جی، پرویز الہی صاحب کو سنوائیں۔ اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں؟ نہیں، چوہدری صاحب، فواد چوہدری صاحب کو بھی سن لیں۔ جو بات مونس صاحب نے باہر کی ہے وہی بات چودھری شجاعت صاحب نے، پرویز صاحب نے اندر۔ تو آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے؟ بالکل۔ تو یہ فواد چوہدری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتحادی ہیں، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتحادی ہیں۔ اب ذرا سنائیے جی پرویز الہی صاحب کو۔ چوہدری صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ وہ گھبرائے تو نہیں ہیں، اچھا گھبرائے نہیں بالکل، بس ٹھیک ہے جی، خوش ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، ابھی چودھری صاحب خوش نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ کل چوہدری صاحب انہوں نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا وزارت اعلیٰ پنجاب دستک دے رہی ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کو سنیں، وہ بس اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں، وہ بھی صاف کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا صوبہ ہے، اگر نواز لیگ کو نہ ملے وزارت اعلیٰ اور پرویز الہی بن جائیں، کس طرف سے ہی بن جائیں تو یہ سب کو سوٹ کرتے ہیں، سمجھے نا۔ تو اب ذرا شافی حسین کو سن لیں، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ رکن قومی اسمبلی۔ چودھری شجاعت صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے 3 سوال کیے تھے شہباز شریف صاحب سے،
اور ان 3 سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا. میرے مائنڈ سیٹ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ نہیں ہوئے گا. طلعت حسین صاحب واپس آ چکے ہیں, اپنا پروگرام شروع کر چکے ہیں, تو شافی حسین صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو جوش صاحب اب آئیں. یہ جو آپ مجھے کیوں پوچھتے, ذرا آپ بتائیں نا قوم کو. ایک بات تو بتائیں, آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے. بلاول بھٹو جو ہیں جی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا پنجاب نہیں دینا, مسلم لیگ نواز خاص طور پہ کہہ رہی ہے پنجاب ہم نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو بلاول بھٹو نے تو وزیر اعظم عمران خان کو ایک سیف ایگزٹ دیا ہے. کیا آپ ہی کر رہے ہیں جو ارینجمنٹ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو بنا دیں اور آفر کریں اور ٹائم فش, یہی سمجھ ہے نا. بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں وہ تو وزیر اعظم عمران خان کو سیف ایگزٹ دے رہے ہیں. آپ اپنی وزارت عظمیٰ برقرار رکھیں, پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کو لے آئیں, دیٹس آل. یہ میسج نہیں سمجھ آ رہا, دوبارہ سناؤں؟ نہیں, obvious بات ہے. بلاول بھٹو کو سنا کاف لیگ صاحب. ہم امید رکھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا وزیر اعظم کا امیدوار کو ووٹ دے. وہ مفت میں تو ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت خان صاحب نے ان کو پنجاب کا اسپیکر بنا دیا ہے. میرا خیال میں ہمیں ان کو ایک بہتر آفر دینا چاہیے. بہتر آفر دینا چاہیے, بالکل obvious بات کر رہے ہیں وہ. اب رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں, وہ پنجاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنائیے گا جی. وہ 3 سوال, اگر کیو لیگ ہمارے ساتھ مذاکرات میں نہیں ہے تو پھر سوال رکھنے کی کیا ضرورت تھی. 3 سوال کا رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ایک مثبت پیش رفت بات چیت کی ہے. اب وہ بات سرے چڑھتی ہے نہیں چڑھتی یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ معاملہ جو ہے وہ ان بٹوین چودھری برادران اور میاں صاحبان ہے, اس کے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں, جو بھی فیصلہ کریں. 3 سوال میں ایک سوال میں بتا دیتا ہوں. ایک سوال ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں گے. دوسرا سوال ہے کہ فوری الیکشن نہیں ہوں گے, طویل دورانیے کا ہوگا. تیسرا سوال جو ہے وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے. اب آتے ہیں, آپ یعنی پہلے تو بریکنگ نیوز لے لیں جی. آج کیا ہوا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں بڑے سینئر لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, وہ اپنے لاؤ لشکر کو اور قافلے کو لے کے لاہور سے روانہ ہوئے کہ انہوں نے فضل الرحمان اور آصف زرداری اور باقیوں کی میٹنگ میں عدم اعتماد اور نو اعتماد, اس کے اوپر انہوں نے اسلام آباد میں شامل ہونا تھا. اور ان کے جو بڑے لیڈر ہیں لندن میں جی, میاں محمد نواز شریف, انہوں نے وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے شامل ہونا تھا. یہ ان کا آج پلان تھا کہ اگلے منصوبوں کو, تو وہ جب لاہور سے باہر نکلے ہیں ابھی تو ان کو وہاں ہی میسج آیا واٹس ایپ پر کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ واپس آ جائیں, آج میٹنگ نہیں کرنی. ایک دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہانگیر ترین جو ہے لندن میں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی جس کی ہم ابھی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کی واپسی ہو رہی ہے نہیں, ان کا یہ کر رہے ہیں جہانگیر ترین واپس آ رہے ہیں. تو تیسرا یہ ہے کہ وہ بات یہ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں ہم نے 15 20 25 توڑ لیا. تو انہوں نے کہا جی مامے تھوڑے 25 جڑے ٹوٹ کے پی ٹی آئی نہ کھلوتے ہیں. پہلے جو 3 مارچ کو سینٹ کے وہ سینیٹر کے الیکشن کے وقت بھی تھے, تو وہ ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ ابھی گیم جو ہے از آن, لیٹس سی اس وقت یہ کہنا کہ یہ جیت گیا اور یہ کہنا کہ وہ ہار گیا یا دونوں ہار گئے یا دونوں جیت گئے, یہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ہاکی گراؤنڈ ڈی کے اندر میچ ہو رہا ہے. سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے سمیع اللہ. بال جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ابھی تک بال حکومت کے پاس نہیں ہے کیونکہ حکومت کی ڈی میں ہی میچ ہو رہا ہے. یہ بال انہوں نے اپوزیشن سے لینی ہے اور ان کی ڈی کی طرف بڑھنا ہے. کل تو یہ لگا تھا گورنمنٹ کے خلاف جی نفسیاتی طور پر, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں, بالکل ٹھیک کیا. ہم جو سیاسی یعنی ورکر سے اینالسٹ تک آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کل انہوں نے جب اس کا نفسیاتی حملہ کر دیا تھا, جی ہاں, فضل الرحمان آ گئے آتی چاہ گئے نا کہ مطلب ہے ان کو بیکنگ ہے, ان کے پاس بندے پورے ہیں, یہ لے دیں گے. آج جو ہے نا اب لڑکے ہوئے ہیں. اب ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اب 5 دن میں استعفیٰ دے دیں. سنیں ذرا بلاول بھٹو کا سنائے جی. کاؤنٹ
جی 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है, खुद मुस्ताफी हो जाए. आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे. हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है. खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे. आपने भी 7 मार्च कहा था, वो भी 7 मार्च बोल रहे हैं. राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में वो कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, हमें जो हदफ दिया गया जो था. देखने की चीज़ है ना, सियासी मुबस्सिरीन जो है ना, माफ़ करना, और आप भी मतलब पाए के सियासी मुबस्सिर हैं, ये देखना है कि सादकाबाद गोटकी से आगे जब पंजाब में दाखिल हुए हैं, इस वक्त सादकाबाद से लेके जितना भी इन्होंने ट्रैवल किया है, पंजाब के कितने लोग शामिल हुए हैं उसकी ज़रा रिपोर्ट लें अपने रिपोर्टर से, और हम उनको ले लाइन पर या अपने उनसे लेके फिगर, तो हम उसको देखते हैं कि सिंध में तो इनकी हुकूमत है और इनकी. मैं जो साहब एक बात बताऊं, लॉन्ग मार्च धरना इसका कोई नहीं है. ये मैंने कहा स्ट्रेंथ क्या है यार, हमने ये देख लेते हैं. लेकिन आपको पसंद आए या किसी को ना आए, शाह महमूद और उनके साथियों ने सिंध में जो दौरा किया, अच्छा खासा उन्होंने भी लोगों को इकट्ठा किया. एक ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद आते हैं कि किसने कितनी तैयारी की हुई है. वेलकम बैक नाज़रीन. मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर आसिफ अली जरदारी साहब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में. उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है. मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते में हैं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो नंबर्स गेम है बकौल अपोजिशन के, वो पूरा कर चुके हैं. अब सिर्फ आगे प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना है और तरीक़ाकार क्या होगा, हिकमत अमली क्या तय करनी है, टाइमिंग्स क्या करनी है, उस पे ख़ास तौर पे मामला है. उसकी वजह यह है कि 22 और 23 को OIC का इजलास है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है. वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इवेंट है, और उसमें मुतवक्के तौर पे जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, उनकी आमद भी मुतवक्के है, और वो भी इवेंट कौमी असम्बली के हॉल पार्लियामेंट हाउस में होना है. तज़ीन व आराइश जारी है. वो टाइमिंग्स को भी देखना है. अब असम्बली का इजलास रिक्विजिट करना है या दूसरा तरीका अख्तियार करना है, क्योंकि असम्बली का इजलास जो रिक्विजिट करना है, ये गौर से सुनिएगा, वो तैयार किया गया है रेजोल्यूशन, वो है पीका ऑर्डिनेंस की वापसी पे. ये अपोजिशन ने पीका ऑर्डिनेंस पे कौमी असम्बली का इजलास रिक्विजिट करने की मनसूबाबंदी की है, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने. और साथ ही खबर आई कि पीका ऑर्डिनेंस पे परवेज़ इलाही साहब मुज़ाकरात करेंगे, और इस बात का इम्कान बहुत मौजूद है कि हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस वापस ले ले, ताकि अपोजिशन का असम्बली इजलास रिक्विजिट करने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाए. इसलिए मैं कहता हूँ कि इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ परेशानी है, और इसको रोकने के लिए अब दूसरा तरीका क्या होगा, वो राना सनाउल्लाह साहब हैं. अदम एतमाद की रेक्विजिशन जो है वो जब सेशन हो रहा हो, असम्बली इन सेशन हो, तो फिर जो है वो हो सकती है. अगर असम्बली इन सेशन ना हो तो फिर अजलास रेक्विजिशन करना पड़ता है. अजलास अगर अपोजिशन रेक्विजिशन करती है तो स्पीकर के पास ये पावर है कि वो 14 दिन के बाद अजलास जो है वो बुला सकता है. यानी जिस दिन रेक्विजिशन आप देंगे उसके दूसरे दिन भी इजलास हो सकता है, 14 दिन बाद भी हो सकता है. 14 दिन बाद भी हो सकता है, उस दिन भी हो सकता है. अब चौधरी साहब, असम्बली हाल है ऑक्यूपाइड, इसलिए अब वो टाइमिंग्स सेट करनी है, क्योंकि OIC का इवेंट ख़राब नहीं करना किसी भी सूरत में. तो अगर जिस दिन भी 7 तारीख को फ़र्ज़ करें रिक्विजिट करती है, नहीं रिक्विजिशन का अब फायदा कोई नहीं ना, वो बात नहीं सुनी जी. ये लॉ मिनिस्टर है बड़ी देर, और वो ठीक बात कर रहे हैं जी. ये जो करारदाद है असम्बली के इजलास के अंदर हो सकता, तो मैं वही तो कह रहा हूँ. तो अब वो 14 दिन में करना है ना. 14 दिन है ना, तो 14 दिन तक तो कोई, तो आज क्या तारीख है? आज 3 तारीख है ना. आज भी अगर हो जाए तो 17 तक वो इजलास हो. हाँ, तो वो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना जी हाल OIC के लिए, इसलिए वो सड़क पर कर लें. 23 के बाद
تاریخ جو بن رہی ہے وہ 23 کے بعد کی بن رہی ہے تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہو OIC کی تو میٹنگ. پھر فضل الرحمان صاحب نے محترم نے کل کیوں بڑک ماری؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میرا خیال ہے کیلکولیشن پوری نہیں تھی، کیونکہ جو مین پلیئرز ہیں، ماسٹر پلیئرز ہیں، وہ زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. نواز شریف صاحب اینڈ زرداری صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب اسی پہ کہہ رہے ہیں جو مولانا الرحمان صاحب نے کہا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں. سنائیے جی. علیحدہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جو JJIF نے پوری کرنی تھی، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ذمے بھی کچھ معاملات تھے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ معاملہ جو ہے پنجاب کے حوالے سے وہ PMLN کے ذمے تھا. تو ہم نے تو اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کچھ دن پہلے مکمل کر کے تو ہم نے رپورٹ کر دیا تھا. اب چوہدری صاحب اگلی خبر یہ ہے، خبریں دیتے ہیں ہم اور کیا کرنا ہے، کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز رائی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جانا ہے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ رسک نہیں لے رہے، اور زیادہ فوکس ان کا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ پہ ہے. اور ایک اور بھی ہے، پھر ہم اس کا نام نہیں لے سکتے ورنہ وہ تحریک استحقاق آ جائے گی. تو ایک بریک لے لیتے ہیں جی پہلے. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جی، اور وہ ہے پاک بحریہ کی طرف سے انڈیا کی سب میرین کو ایک بار پھر ٹریس کیا، ٹریک کیا، وارننگ دی اور اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا. پچھلے 5 سالوں میں چوتھی مرتبہ ہوا ہے کہ ہماری اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹ نے انٹرسیپٹ کیا، اور یہ کلواری تھی کلاس انڈین سب میرین مارچ 1 یعنی کہ 1 مارچ کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہ سب سے ناکارہ ترین جو ہے جس کی بحریہ ہو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو سب میرین ہے اس کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ ٹریس نہ ہو، وہ دشمن کی نظر میں نہ آئے. لیکن انڈین سب میرین چوتھی دفعہ پاکستان بحریہ کے ٹارگٹ پہ آئی. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.